ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا راستہ کھل گیا ہے، اس میں اب پاکستان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ دفتر خارجہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اچھی بات ہے۔ کتنی استنبول میں مذاکرات ہوں گے ترکیہ میں، اور ترکیہ اور قطر بھی اس میں شریک ہوں گے، اور جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں اور جو ان کے خصوصی عباس عراقچی صاحب عباس عراقچی وہاں موجود ہوں گے، اور امریکی حکام بھی وہاں پہنچیں گے۔ تو اب ایک طرف تو بیڑا جو ہے وہ حرکت میں ہے، اور دوسری طرف اب ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے معاملہ بھی طے ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک ایران کی کن پٹی پہ پستول رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ میری بات مانو۔ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں ترکیہ، پاکستان، قطر سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو اور معاملات جو ہیں ان کو پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے طے کیا جائے۔ اب ان کی جو وش لسٹ ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو ان کی انریچمنٹ کا پروگرام ہے یورینیم کی، وہ سارا رول بیک ہو جائے، اور میزائل جو ہے دور مار میزائل جو انہوں نے بنائے ہیں جو اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں ان کو بھی لپیٹ دیا جائے۔ اور تو اب یہ سارے جو ہیں مطالبات ان کے، اس میں کون سا مانا جا سکتا ہے کون سا نہیں مانا جا سکتا، لیکن ایران نے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے حوالے سے پیش رفت کرنے پہ تیار ہے، کیونکہ ایران کا ایک واضح موقف یہ ہے، جو آیت اللہ خامنہئی ہیں ان کا واضح اعلان ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے۔ فتویٰ وہ اس بارے میں فتویٰ ہے ان کا۔ تو ایران جو ہے کمیٹڈ ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا، یہ پرامن مقاصد کے لیے وہ اس کی یعنی ایٹمی صلاحیت حاصل کر رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال شاہد صاحب، پاکستان کو ظاہر ثالثی کی جو ہے وہ ثالث تو نہیں ہوگا پاکستان، مذاکرات میں شامل، یہ کہہ لیں گے ثالث تو وہ ہوتا ہے جس کو فریقین یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں، اچھا اس کو ثالث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ اگر دونوں فریق لکھ کے دے دیں کہ جی آپ یہ جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا، اسے ثالثی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو یہ آپ سہولت کار کہہ لیجئے، اسسٹنس پاکستان کی طرف سے ہوگی، یا اس کو معاون کہہ لیجئے، اور ترکیہ بھی اور قطر بھی اور پاکستان بھی ظاہر ہے کہ معاونت کریں گے، اور فریقین کے درمیان جو معاملہ جو ہے سازی کی کوشش کریں گے، تو اس کو آپ ثالث نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، اور بہرحال ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایران جو ہے اس کی سالمیت کا تحفظ ہو، اور اس پہ جو دباؤ ہے وہ کم ہو، اور معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلے جمعے سے توقع ہے استنبول میں یہ مذاکرات شروع ہوں گے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی پیش رفت ہو جائے اور کامیابی ہو جائے۔ ماضی میں بھی جی ہر لحظہ جو ہے وہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی بڑھتے ہیں، کبھی گھٹتے ہیں، کبھی ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، کبھی ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو ابھی تو آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم جو نریندر مودی ہیں جی ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے، ہاں جی، اور نریندر مودی نے تو پیغام بھی دیا ہے ایکس پر، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ بڑا ایک اچھا معاملہ ان سے ہو گیا، تجارتی معاہدہ جو، اور ٹیرف جو ہے وہ 25% سے کم کر کے 18% کر دیا ہے جو بھارت کی درآمدات ہوں گی امریکہ میں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ $500 ارب جو ہے اس کی چیزیں خریدے گا، اضافی مصنوعات جو خرید رہے ہیں یعنی امریکہ سے، اور امریکہ کی جو مصنوعات درآمد ہوں گی انڈیا میں ان کے ٹیرف میں بھی کمی کرے گا۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ روس سے تیل نہیں خریدیں گے ہم، اور اس میں کمی کر دیں گے، اور تیل وینزویلا سے خریدیں گے اور امریکہ سے خریدیں گے۔ ابھی تک وہ جو کریملن سے خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں ابھی ایسی کوئی خبر پہنچی نہیں ہے، یہ وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ اب نریندر مودی جو ہیں اب تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، ہاں جی، ہتھیار ڈال دیے ہیں امریکہ کے کانگریس طنز کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ خبر جو ہمیں ملتی ہے کوئی بھی وہ ملتی ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو
یہ جو معاملہ بنا ہے اس کا اعلان بھی امریکہ کی طرف سے ہوا ہاں ہے, جی واشنگٹن میں ہوا ہے, دلی میں نہیں ہوا. جی ہاں, اب ٹروتھ سوشل پر وہ لمبا چوڑا انہوں نے جو ہے وہ نریندر ٹویٹ مودی کیا ہے. ایک طرف تو یورپی یونین سے معاملہ کر رہے ہیں اور وہاں ان کے درمیان جو ہے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے, اگرچہ اس کی اپروول چاہیے یورپی یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. پھر اس طرح چائنا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, تو کوئی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ یہ جو بے یقینی پیدا ہو گئی ہے اس میں سے کسی طریقے سے وہ نکلیں. بہرحال پاکستان جو ہے اس کے لیے کوئی تشویش کا باعث ہے شاہد صاحب, یعنی تجارتی معاہدے کا بھارت سے ہو جانا؟ پاکستان کا لیے تشویش کا باعث کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے اپنے تعلقات ہیں اور پاکستان کو اپنا گھر درست کرنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے. ہماری مشکلات ہیں, ہمارے یہاں بجلی مہنگی ہے, ہمارے یہاں شرح سود زیادہ ہے اور اس وجہ سے وہ مسابقت جو ہے اس میں ذرا مشکل پیدا ہوتی ہے. لیکن اب کچھ بجلی سستی ہوئی ہے, کچھ ٹیکس بھی ہمارے یہاں زیادہ ہے, انکم ٹیکس جو ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ میرا خیال درست کرنی پڑیں گی اور تبھی پاکستان جو ہے بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکے گا. تو بات یہ ہے کہ یورپی یونین میں تو ہمیں بھی ایک سہولت حاصل ہے, ہمارے پر ٹیرف کم ہے وہاں, بلکہ یعنی ہمیں بھی ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. اب ظاہر ہے کہ انڈیا کو بھی اگر ایک اسی طرح کا ایڈوانٹیج ملتا ہے تو ہمیں پھر ذرا مقابلہ کرنا پڑے گا, قبر ہمت کسنی پڑے گی. تو ہمیں اپنے داخلی طور پر دیکھنا چاہیے کہ شرح سود ہمارے یہاں کم ہو اور اسی طریقے سے بجلی کی قیمتیں جو ہیں مزید کم ہو. کچھ تو کر دی ہیں شہباز شریف صاحب نے اور تھوڑا سا اس پہ اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے ہمارے ایکسپورٹرز نے. تو بہرحال اب یہ منظر بدل رہا ہے. ظاہر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بھی اپنی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کرے, اپنی اکانومی کو سنبھالے. تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نہ ان سے لڑائی وارہ کھاتی ہے نہ چائنا سے لڑائی وارہ کھاتی ہے, اور تو اس لیے کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یورپی یونین, کبھی واشنگٹن, کبھی بیجنگ, تو ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. دیکھتے ہیں شامی صاحب کہ کیا یعنی کہ منظرنامہ جو ہے وہ ظاہر تبدیل تو ہو رہا ہے, لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ اندرونی جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی ظاہر کوشش کی جا رہی ہے. ہماری جو اس وقت صورتحال ہے گزشتہ 4 سال کے مقابلے میں یا 3 سال کے مقابلے میں تو بہت بہتر ہے. ہم بھی ایک بڑے کرائسس سے نکل آئے ہیں, لیکن ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور ہمیں کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں شرح سود کم ہونی چاہیے, ہمارے ہاں بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے, ہمارے ہاں ٹیکس جو ہے انڈسٹریز پہ بہت زیادہ ہے, اس ٹیکس کم ہونا چاہیے تاکہ انسینٹیو ہو, لوگ باہر سے بھی انویسٹ کریں. اور جو باہر سے کہا جا رہا تھا شامی صاحب کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ظاہر ہے وہ ایک ٹارگٹ تھا کہ آنی چاہیے اور آنی ہوگی, وہ نہیں اس طرح سے کیسے آئے گی, کہاں آئے گی. اب یہ جو دیکھیں نا اس وقت تو جو معدنیات میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے باہر سے, اور کیونکہ پاکستان کے پاس زیر زمین خزانے موجود ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جو تیل کی اور گیس کی تلاش بھی شروع ہے, اس کے لیے بھی ہمیں باہر سے سپورٹ مل سکتی ہے. تو اصل تو بات یہ ہے کہ جب جو پیسہ جو ہے وہ تو پھر جہاں اس کو سہولت ملتی ہے وہ وہیں کا رخ کرتا ہے, اور اگر ہم اس کو سہولت نہیں دے سکیں گے, اگر جو لوگ انویسٹ کرنے والے ہیں ان کا منافع جو ہے یقینی نہیں ہوگا, تو پھر یہاں کیوں آئیں گے وہ. اور یہاں پھر جو اپنے مقامی لوگ ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. اب دبئی میں دیکھیں کتنی جائیدادیں لوگوں نے خرید لی ہیں, پرتگال کا رخ کر رہے ہیں پاکستان کے انویسٹر جو ہیں. تو اگر ان کو بھی روک لے, پاکستان کے اپنے انویسٹر جو ہیں, اپنے سرمایہ کار جو ہیں, ان کو بھی ہمیں ان کی بات بھی سننی چاہیے تاکہ وہ بھی پاکستان میں انویسٹ کریں اور بیرون ملک جا کے اپنا سرمایہ کاری نہ کریں, یا ترجیح جو ہے ان کی پاکستان رہے, یہ بھی ضروری ہے. اور جو غیر ملکی ہیں ان کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے, تو اٹریکٹ کرنا ہے تو ماحول کو بھی بہتر بنانا ہوگا. اب تو شامی صاحب پھر یہ جو سرویز آ رہے ہیں یہ تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے پاکستان میں, اور خاص طور پہ جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں تو سب کچھ شکایت ہوتی ہے کہ آپ یوں نہ سمجھے نا, یہ کہیں نہ سب کچھ برا ہے نہ سب کچھ اچھا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, اچھا بعض چیزیں ہم درست کر رہے ہیں. ہماری اس وقت ایک تو بڑی مسئلہ یہ آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے, اور آبادی جو ہے بہت اس کا بوجھ ہمیں تھکا دے گا. وہ کہتے ہیں نا مصطفیٰ کمال صاحب کہ ہم پاکستان ہر سال نیوزی لینڈ کی آبادی جتنی آبادی جو ہے نا وہ پیدا کرتے ہیں. اب یہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں, اب یہ انقلابی اقدامات کرنے پڑیں گے تیز رفتاری کے ساتھ.
اچھا آبادی کو رکاوٹ کرنی پڑے گی. 7 8 9 بچے پیدا کیے ہوئے جی 3.6 کی میرا خیال ہے شاید اوسط ہے, جس تو سے پھر تو ہماری غربت کیسے کم ہوگی؟ اگر شرح نمو جو ہے وہ کم ہو, آبادی میں اضافہ